آیات پروفٹ نوح علیہ السلام کے بابا سے تو بھی بابا تو سنتے ہیں. پرافٹ نوح علیہ السلام کی سٹوری سننا چاہ رہے ہو موسیٰ؟ پرافٹ نوح علیہ السلام جو نا ایک اللہ کے پیارے نبی تھے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کے نبی تھے اور وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. جتنے بھی نبی آئے ہیں نا سب نے اسلام کی دعوت دی ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف بلایا، اور جو بھی ان کا ماننے والا تھا وہ مسلمان کہلاتا تھا. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اچھا اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دینے والا، یعنی کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، بس اسے اللہ کا جو حکم ملتا ہے نا اس کو مان لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسلم. ٹھیک ہے؟ تو نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے لیکن وہ نہیں مانتے تھے. انہوں نے آئیڈل ورشپ کرنے شروع کر دی، یعنی کہ بتوں کی پرستش شروع کر دی. پرستش کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا شروع کر دی. وہ کرتے کیا تھے؟ ان کے نا 5 نیک لوگ تھے، سوا، ود، یعوق، نصر، اس طرح نا 5 ان کے نام تھے. ان نیک لوگ تھے. جب وہ فوت ہوئے نا تو انہوں نے نا ان کی قبریں پکی کر دیں، پھر اس کے اوپر میلے شیلے لگانے لگے. پھر آہستہ آہستہ جب تھوڑا سا ٹائم گزرتا گیا، جو بعد میں آنے والے لوگ تھے نا تو پھر انہوں نے اس کی تصویریں بنا لی نا، اور اس کی تصویروں کو برکت کے طور پر اپنے گھروں میں لگانے لگے. تو پھر آہستہ آہستہ وہ اور تھوڑا سا ٹائم گزرا تو اور وہ ان کی تصویروں کی بجائے ان کے بت بنانے لگے، پھر اس سے مدد مانگنے لگے. پھر ایک ٹائم آیا کہ اسے ہی اللہ کا شریک بنا لیا، یعنی کہ وہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا کو نہیں اور ان کی ٹالتا کو نہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا. تو نوح علیہ السلام ان کو بڑی دعوت دیتے تھے، تم اللہ کو ایک وحدہ لا شریک کو پکارو، اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، بارش اللہ دیتا ہے، جتنے مطلب کام ہے نا وہ سارے اللہ کرتا ہے، بندوں سے نہ مانگو. بھئی وہ جو ود، سوا، یعوق، نصر ہے نا وہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن آپ لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی. وہ 5 لوگ تھے، اس کو وہ 5 تن کہتے تھے، 5 تن پاک نا. تو وہ اس قوم نوح کے 5 تن پاک تھے. تو پھر ان کی جب عبادت شروع ہوگی تو وہ تو شرک ہو گیا. پھر ان کے بت بنانے لگے، پھر ان کے نام کے چڑھاوے، ان کے نام کی نظریں، قربانی، نظر و نیاز، سارے الٹے کام کرنے لگے ان کے نام. پھر نوح علیہ السلام نے ان کو بڑی دعوت دی، لیکن صرف اور صرف کتنے 100 کے قریب، 100 بھی پورے کوئی نہیں تھے، ان کے اوپر اتنے ایمان لے کے آئے. تو اللہ کا نا حکم آ گیا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نا کشتی بناؤ ایک نا، ٹھیک ہے، شپ بناؤ اور شپ بنا کے نا ریڈی ہو جاؤ، اور اس شپ کے اندر نا ہر جاندار کا نا ایک ایک جوڑا، یعنی ایک بکرا، ایک بکری، ایک ڈوگی، اور ایک اس کی کتیا، ایک کتا، ایک کتیا، اسی طرح ایک شیر، ایک شیرنی، مطلب سب کے جوڑے جوڑے رکھو. تو نا وہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے نا تو لوگوں نے نا ان کا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا کہ ادھر تو ہمارے ادھر پانی نہیں ہے، سمندر ہی نہیں ہے، آپ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اور آنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ ہاں پاگل. ہاں. تو وہ انہوں نے مذاق بنایا نا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان میں سے نا کچھ جو شرارتی تھے انہوں نے کیا کیا، کشتی کے اندر نا پوٹی کر دی، پشی کر دیا اس کے اندر نا، کشتی کے اندر، کہ ہم نے گندی کر دی، گند پھینکنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیماری لگا دی نا، ایک ایسی بیماری لگائی اس کا کہیں پہ بھی علاج نہیں ہوتا تھا. ایک دن نا ایک گندا وہ پوٹی کرنے گیا نا ادھر، تو وہ پوٹی کے اندر ہی گر گیا. جب وہ پوٹی میں گرا نا تو پھر وہ اس کی جو بیماری تھی نا وہ صحیح ہوگی. تو اس نے سب کو بجا کے بتایا میں تو اس طرح پوٹی میں گر گیا تھا، جہاں جہاں وہ میرے ہاتھ پہ لگ رہی تھی نا تو وہ میرا جسم کا حصہ صحیح ہو رہا تھا. پھر وہ جو سارے شہر والے تھے تو ان سب نے وہ جا کے وہ کشتی میں سے جتنی انہوں نے پوٹی کی تھی سارے اپنے جسموں پہ ملی، جہاں جہاں پہ ان کے وہ بیماری تھی وہ انہوں نے ملی. اللہ نے ان سے ہی اس طرح سے ان کا جو گند تھا ان سے ہی صاف کروایا. پھر ایک دن بارش آئی، کشتی دھل گئی، صاف ہوگی. تو بارش جب شروع ہوئی تو نوح علیہ السلام کو پیغام مل گیا کہ ابھی سب جوڑوں کو جو ہے نا، سب پرندوں کو، جانوروں کو نا، سب کے جوڑے جو ہے نا اس کشتی میں جمع کر لو. سب کو جمع کیا اور اپنے
جوڑے مطلب کہ جانوروں کے پرندوں کے دو دو، ایک میل اور ایک فیمیل رکھی، ایک کے اندر طوطے تھے دو، مطلب 3 پورشن تھے اس کشتی کے، ایک کے اندر جانور تھے، ایک کے اندر پرندے تھے، اور ایک پورشن کے اندر انسان تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب کشتی بارش بڑھتی گئی، اتنی بارش بڑھ گئی کہ آسمان سے بھی بارش ہو رہی تھی، زمین نے بھی اپنا پانی نکالنا، چشمے پھوٹ پڑے، ہر طرف پانی پانی۔ ایک ٹائم آیا کہ ساری جو بستی تھی نا ڈوب گئی، لوگ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ جو نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور ان کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی اس کے وہ جو تھے نا ان کے بت، ان کی پوجا کرنے والے تھے، یعنی کہ وہ اس نوح علیہ السلام کے انکار کرنے والے تھے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ آ جاؤ اس کشتی میں آ کے بیٹھ دو، انہوں نے کہا نہیں، ہم جو ہے نا وہ اوپر پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے، وہ پہاڑ ہمیں بچا لے گا، تو ہم نہیں آپ کے ساتھ کشتی میں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج کوئی نہیں بچا سکتا، نوح علیہ السلام نے کہا۔ تو پھر جو ہے نا بارش اتنی ہوئی تو وہ کشتی میں سارے غرق ہو گئی، پوری دنیا ایک مرتبہ ڈوب گئی، جتنے انسان تھے وہ سارے مر گئے، جتنی مخلوقات تھی ساری، نوح علیہ السلام کا جو سیلاب تھا نا وہ طوفان، اس کے اندر سارے انسان سارے جاندار مر گئے، بس صرف وہ کشتی والے بچے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، 4 بیٹے 4 تھے، ایک وہ کافر تھا، وہ بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، وہ ادھر مر گیا، ٹھیک ہے، وہ مر گیا، تو پیچھے 3 بیٹے رہ گئے، وہ کشتی پانی کے اندر تیرتی رہی، دنیا میں کہاں کہاں پھرتی رہی، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ایک دن نہ بارش رکی تو، اور وہ جو کشتی ہے نا ایک پہاڑ کے اوپر جا کے رکی، پہاڑ کو پتہ نہیں، جودی پہاڑ قرآن کے اندر آتا ہے کہ جودی مطلب جو اس کا ذکر اسلام میں ملتا ہے نا، وہ ہے کہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کے وہ رکی کشتی، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ پانی، پھر سب کو پانی نیچے اترنے لگ گیا، پھر ایک ٹائم آیا کہ سارا پانی اتر گیا، اور نوح علیہ السلام نے سب جانوروں کو بھی اتار دیا، انسانوں کو بھی اتار دیا، پھر سارے نا انسان اور جانور بکھرتے گئے سور جگہ پہ پہنچ، پرندے اڑ کے دیکھتے رہے، جاتے رہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور جافس، اور حام جو تھا وہ ادھر جو ہمارے ہم جو ہیں، کیا نام ہے، پاکستان، انڈیا، یہ حام کی اولاد ہے نا، ٹھیک ہے، یا افریقہ والے۔ جو سام تھا وہ عرب میں، یہ جو یہودی عیسائی یہ جو ہیں ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی سام علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور جافس جو تھا وہ رشین ریاستیں جو گورے ہوتے ہیں، وہ جافس کی اولاد ہے، رشین ہو گئے، جو یورپین ہو گئے، یہ سارے جافس کی اولاد ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی، جو سارے تھے جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے سب کو غرق کر کے مار دیا۔ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتے تھے، تو اس طرح سے ایک مرتبہ ختم ہو کے پھر دوبارہ سے یہ جو لوگ ہیں پھر سارے ان کی اولاد ہیں۔ ابھی آپ کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھو۔ ہوں، اچھا، چلو میں ہی آپ سے پوچھتا ہوں، یہ نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے بچے تھے پیچھے؟ 4 4 تو بیٹے تھے، ایک تو چلا گیا ابھی پانی میں بچے تھی، ہاں پھر ایک تھا، ہاں، ایک کی گولی، گوری اولاد ان کی تھی، ایک کی کالی اولاد تھی، کال، اور ایک ایک جو تھے کی سام، وہ ان کی عرب، اور یہ جو عرب ممالک ہیں ان کی اولاد وہ سام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کی اولاد ہے، شاباش۔ اچھا، تو ان کی کشتی میں کتنے پورشن تھے نوح علیہ السلام؟ 3، واو۔ ایک پورشن میں کیا تھا؟ ایک پورشن میں پرندے تھے اور دوسرے میں جانور اور تیسرے میں انسان۔ واہ، شاباش، بہت اچھے، ویل ڈن۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی بیوی اور بیٹے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہیں سزا دی ہم، تھی، انہیں پانی میں اور ڈوب گئے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرنے لگے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی، پوجا کر لے۔ ہاں، تو اس لیے اللہ نے ان کو بھی غرق کر دیا۔ چلیں آج کی پوچھیں، ویڈیو کیسی لگی؟ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور فالو بھی، اپنی فیملی ساتھ شیئر کرو، تو ساتھ بائے۔